خیر ایک بڑا امپورٹنٹ صحت کے محکمے سے جڑا پشاور میں ہم رک کرتے ہیں وہاں کا پولیس سروس اسپتال میں سی ٹی اسکین کی مشین ناکارہ ہو گئی ہے اور مقامی میڈیا رپورٹ ہی کر رہا ہے کہ پشاور کے پولیس اسپتال میں جو سی ٹی اسکین مشین تھی غیر فعال ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مشتاق آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ سی ٹی اسکین مشین سال 2013 میں نصب کی گئی تھی. تو وجوہات کیا ہیں بھائی, ریپیئر کیوں نہیں کیا جا رہا, کافی عرصے سے خراب ہے, مینٹیننس نہیں ہو رہی. بالکل یہ ہم جانتے ہیں. جہانگیر شہزاد بیورو چیف پشاور نے میں جوائن کیا 365 نیوز. جہانگیر یہ بتائے کب سے یہ مشین خراب ہے اور کیوں نہیں اس کو صحیح کیا جا رہا, مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل, پہلے تو یہ بتا دو اس پولیس اینڈ سروس اسپتال کی جو اہمیت ہے, یہ یہاں پر جو قریبی پولیس لائن ہے اور سیکریٹریٹ ہے, یہاں پہ جتنے ملازمین ہیں سیکریٹریٹ کے بھی اور پولیس کے بھی یہاں پر علاج و معالجہ کراتے ہیں. یہاں پر دیگر سہولیات ہیں لیکن 2013 میں یہاں پر سی ٹی اسکین نہیں تھی تو جاپان حکومت نے یہاں پر عطیہ کیا تھا. اس کے بعد یہاں پر مریضوں کا علاج بھی شروع ہو گیا اور سی ٹی اسکین بھی شروع ہو گیا, لیکن کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ کیونکہ ان کے پاس ایسا ٹیکنیکل بندے نہیں تھے, اس کی مشین خراب ہو گئی. لیکن مشین خراب ہونے کے بعد چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ 8-9 کروڑ روپے اس پہ جو ہے لاگت آئے گی. تو یہ خاموشی اختیار کر لی گئی اور تقریباً گزشتہ 11 سالوں سے یہ مشین جو ہے وہ غیر فعال ہے اور کسی نے اس پر توجہ نہیں دی. حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اب بھی ہے, لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی. اور اب جو ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب آیا, میڈیا میں جب اس کی بات آئی کہ یہ بھی تو خراب ہے, لوگ جو ہیں جو یہاں پہ پیشنٹ ہیں وہ جو پرائیویٹ کلینکس میں جو سی ٹی اسکین مشینیں نصب کی گئی ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں. لیکن جس مشین میں لوگوں کا علاج کرنا ہے اس کا اپنا علاج اس مشین کا کون کرے گا, اس کو بھی تو علاج چاہیے. ہاں جی بالکل, تو پھر یہاں پر مشیر صحت ہے اس کو نوٹس کے نوٹس میں لایا گیا, سیکٹری صحت کے نوٹس میں لایا گیا. تو اب اس پہ تھوڑا سا بہت کام شروع ہو گیا ہے اور اس پہ جو بتایا گیا کہ اس پہ جو ہے 9 ملین جو ہے اخراجات آ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے. تو مجھے بتائیں کتنے مریض آتے ہیں روزانہ اس اسپتال میں اور کتنے مریض سفر کریں اس کی وجہ سے؟ تقریباً 4-5 مریض آتے ہیں کیونکہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں نا وہ زیادہ تر کسی اسپتال کا رخ کرتے ہیں. میڈیکل کے لیے بھی آتے ہیں, چیک اپ کے لیے آتے ہیں, فیملیز بھی ان کی آتی ہیں کیونکہ پشاور میں تو بہت دوسری ہاسپٹل ہیں, لیڈیٹنگ اسپتال اور خیبر ٹیچنگ اسپتال, لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر. یہ اماؤنٹ کیا تھی جہانگیر صاحب, مجھے کلیئر نہیں ہوا, آپ کیا کہہ رہے ہیں 90 لاکھ یا 9 کروڑ, کتنی اس کی اماؤنٹ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اس کو جی 9 ملین چاہیے, 9 ملین چاہیے. اخراجات کو ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 9 ملین اگر لگیں گے اس پہ تو اس کے بعد تو یہ نہیں. لیکن یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اتنے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ایک مشین جس کی اشد ضرورت ہے, مریض سفر کر رہے ہیں, پرائیویٹ اسپتال جا رہے ہیں, اس کو کوئی صحیح کرنے والا نہیں ہے 11 سال میں, اور یہ بڑی اس کے لیے بجٹ آپ کے پاس نہیں ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ مشین بہت خوبصورت ہے, اچھی مشین ہے, اور اس مشین کو آپ جب ایک اچھی مشین لیتے ہیں تو مینٹیننس تو ضروری ہی ہوتی ہے, ورنہ پھر بڑا خرچہ آتا ہے. اس کا مطلب مینٹیننس کو جو ہے ڈیلے کیا گیا ہے. نہیں, محکمہ صحت کیوں اکاؤنٹیبل نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں ایسے جو بجٹنگ, یعنی اس پر بتائیں نا کہ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا ہے کہ کوئی جواب دے تو ہونا چاہیے نا. نہیں, کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بنی. وہ جو پہلا تخمینہ لگایا گیا تو اس کو ری چیک کیا گیا تو اب کہہ رہے ہیں تقریباً 9 ملین ہے. تو اب جو ہے محکمہ فائنانس کے پاس ہے, وہ اپروول دے گی, اپروول کے بعد جو ہے وہ فنڈ جاری ہوگا تو ٹھیک ہوگا. اس پہ بھی تقریباً 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. تو یہ سی ٹی اسکین مشین کی اگر بات ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایبٹآباد میڈیکل کالج میں سی ٹی اسکین مشین کا اسکینڈل وہ پتہ نہیں کہ گم ہو گئی ہے, یہاں کچھ چوری ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. اس پر باقاعدہ انکوائری سمجھنا تو پڑے گا, سمجھنا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. جہانگیر بہت شکریہ, آپ نے سی ٹی اسکین مشین نہ ہوئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ, لیکن پھر بھی یہ کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے کہ جو وہ نہ کر سکے. یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں, میں تو کہتی ہوں وہ بھی ہوتا ہے, اور لوگ اتنا ڈونیٹ بھی ویسے ہی کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کا اتنا بڑا دل ہے تو یہ یا تو آپ اوپنلی ان سے کہیں بھائی ہاں بھائی کوئی ڈونیٹ کر دے, لیکن کام چلنا چاہیے کیونکہ لوگ سفر ہو رہے ہیں. ایسے کچھ انجریز, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں ارجنٹلی آپ کو سی ٹی اسکین, ایم آر آئیز کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ چوٹ کی نوعیت جان سکیں. بہت ضروری ہے.